बेंगलुरु में मिल्लत इस्लामिया के ताल्लुक से बहुत ही अहम और ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कार खैर फाउंडेशन घरेलू ज़िंदगी को बिखरने से बचाने के लिए मुहिम चला रहा है। माहिरीन का कहना है कि मियाँ बीवी के इख्तलाफात और ख़ानदान में बिगाड़, इस्लामी तालीमात से दूरी और किसी तरह की प्री मैरिज काउंसिल के न होने की वजह से हो रहे हैं। इसी वजह से इदारा कार खैर फाउंडेशन ने विजडम स्कूल रिचमंड टाउन में एक ख़ास नशिस्त का इनेकाद किया, जिसमें ख़वातीन व मर्द हजरात मौजूद रहे। इसमें उलमा इकराम ने इस फ़िक्र पर तबादला ख़याल किया कि मौजूदा दौर में शादियाँ टूट रही हैं और इसे कैसे बचाया जा सकता है। मियाँ बीवी के हुकूक को न पहचानने और जहालत की वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो रहा है। फाउंडेशन ने कुछ ख़वातीन व मर्द हजरात को ट्रेनिंग देकर काउंसलर बनाने का फ़ैसला किया है और इसी के तहत ये लोग जमा हुए थे। हर हलके में एक काउंसलर होना लाजमी है ताकि ऐसे मामलात होने पर फौरी तौर पर इसे हल किया जा सके। चलिए जानते हैं उलमा इकराम ने क्या फ़ैसला लिया है और किस तरह से इस मामले को निपटने की कोशिश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि इस खबर को देखें और साथ ही दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। उनके मुआविन आपको बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये कार खैर फाउंडेशन के तहत जो काम शुरू किया गया है बहुत ऊंचा कदम उठाया है। इसलिए कि हम लोग मदरसे में रहते हैं, हफ्ते में कम से कम 3-4 फ़ोन आते हैं और लोग कहते हैं कि मैं गुस्से में 3 तलाक बोल दिया। तो ये आए दिन का मसला है। ये इस वजह से कि लोग जहालत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इल्म ना सीखने की वजह से लोग जो है जहालत की वजह से अपने हुकूक़ को नहीं पहचाने, हुकूक़ को ना पहचानने की वजह से लोगों के मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा फसाद होता है, यहाँ तक कि जुदाई तक पहुँच जाते हैं। तो ये जहालत की वजह से दीन बेचारा ऐसा रह गया जिसको लोग सीखे बग़ैर करते हैं। दुनिया का कोई काम सीखे बग़ैर लोग नहीं करते, हर काम सीख कर करते हैं। लेकिन दीन का काम, अपनी ज़िंदगी, नमाज, रोज़ा, हज, यहाँ तक कि शादी वाली ज़िंदगी सीखे बग़ैर करते, इसलिए परेशानियाँ उठाते हैं। इसलिए हमारी राय है कि इस काम को फ़रोग़ दिया जाए। अगर ये वाकई काम होगा तो इंशाअल्लाह ये मियाँ बीवी की जुदाई के मसाइल कम होंगे और लोग आबाद ज़िंदगी गुजारने वाले हों। जी लेकिन आजकल जो हालात हैं, किस तरह से सीखना चाहिए, कोई उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, सीखने के लिए कोई कोर्स नहीं है, लीकेज जो हो जाते हैं उसके लिए भी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से कुछ ऐसा मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि कुछ इदारा बनाए या कोई कोर्स बनाए, तो शादी से पहले इस तरह का कोर्स करना ज़रूरी है। माशाल्लाह, जैसा कि ये कार खैर फाउंडेशन को कायम किया गया है, इसमें उलमा, मोतबर उलमा इकराम भी हैं और तजुर्बाकार ख़वातीन भी काम करने के लिए तैयार हैं। अगर ये कोर्स मुरतब कर दिया जाए, फिर कोर्स पूरा लड़के को अलग, लड़की को अलग, फिर दोनों को मिलाकर कोर्स पढ़ाया जाए, उसमें से हल्का सा टेस्ट और इम्तिहान रखें और उसमें कामयाबी पर मियाँ बीवी को सनद भी दी जाए, तो इंशाअल्लाह उस सनद की बुनियाद पर उनके अच्छे रिश्ते भी होंगे, अच्छी ज़िंदगी भी होगी और बहुत एक दूसरे को समझकर कामयाब ज़िंदगी गुजारें। तो इसके लिए कुछ कुछ तरकीबें बताई गई हैं आज के प्रोग्राम में, किस तरह से होगा, क्या किस तरह से करना चाहिए, या कोर्स करना चाहिए या कुछ इस्लाही प्रोग्राम्स होने चाहिए? जी, इस्लाही प्रोग्राम्स भी हों, बल्कि कोर्स अगर कायम हो जाए तो बहुत अच्छा कि उसका एक सिलेबस निसाब तय किया जाए, उस निसाब के अंदर ज़रूरी सारी बातें आ जाए। शौहर का क्या हुकूक़ है, बीवी के क्या हुकूक़ है, घर में किस तरह प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारना है, अगर सामने आ जाए तो इंशाअल्लाह उस पर सनद देकर एक कामयाब इस कोर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। आजकल जो इस तरह के मामला आ रहे हैं, अक्सर शादियाँ टूट रही हैं, इसकी जो बुनियादी वजह है क्या हो सकती है? एक तो बुनियादी वजह जहालत हो सकती है और हुकूक़ को नहीं पहचानना है कि शौहर का क्या बीवी पर, शौहर पर क्या बीवी का हक़ है और बीवी पर शौहर का क्या हक़ है। एक दूसरे को हक़ नहीं पहचाना, इसलिए हक़ अदा नहीं करने की वजह से झगड़े होते हैं। जहाँ हुकूक़ अदा होते हैं वहाँ झगड़े नहीं होते। आज का जो प्रोग्राम था खुसूसी तौर पर औरतों के अंदर लेडीज़ काउंसलर को जो है बनाने के लिए बुलाया गया था, ताकि जो इनके अंदर जो है वो बेदारी पैदा करके
لیڈی کونسلر تیار کیا جائے. اس کے لیے مستقل جو ہے بعض حضرات ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں، عورتوں کے لیے بھی ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں، اور نفسیاتی اعتبار سے بھی ان کو ٹریننگ دی جائے گی، اور کیسے کاؤنسلنگ کرنا ہے اس کی بھی ٹریننگ دی جائے گی. یہاں ان حضرات کو بلایا گیا ہے کہ جو مدارس میں مکاتب میں عورتیں پڑھاتی ہیں، معلمات یا اسکول ٹیچرز ہیں، ان کو بلایا گیا ہے تاکہ ان کے اندر جو چیزیں پیدا کر کے ان کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کرائی جائے. بنگلور کے 70 پر 5 حلقے ہیں، ہر حلقے میں ایک مرد کاؤنسلر ہو، ایک لیڈی کاؤنسلر ہو. یہ ہمارا فاؤنڈیشن کار خیر فاؤنڈیشن کی فکریں ہیں. یہ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے کرناٹکا ویلفیئر اور ریفارمیشن الائنس کے نام سے رجسٹر ہو کر ہے. اس کے انڈر میں کار خیر فاؤنڈیشن ہم چلا رہے ہیں تاکہ جو طلاق اور خلا کی نوبت سے جو ہے ہم جو بچا جائے، اس پر قابو پایا جائے. تو یہ کیا جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس وقت کاؤنسلنگ کریں گے یا پہلے ہی کاؤنسلنگ شروع رہے گی؟ ایک تو ہم لوگ جو ہے پری میرج کرتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے لڑکے کے لیے الگ، لڑکی کے لیے الگ، والدین کے لیے الگ کاؤنسلنگ کر کے ان کو جو ہے حقوق سمجھاتے ہیں. اگر اس طریقے سے ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ ہو رہا ہے، بہت سی جگہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، جیسے گجرات میں ہو رہا ہے، تمل ناڈو میں ہو رہا ہے، اور بہت سے جگہ ایسی چیز ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی میرج کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہاں جو ہے طلاق اور خلا کی نوبت نہیں آ رہی. ملیشیا کی کارگزاری بھی ہمارے پاس ہے، وہاں بھی حکومت نے میرج کاؤنسلنگ کو لازم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے 70% ہوتے تھے، 10 سال کی محنت کے بعد 17% ہو گئے، یعنی کم ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ میرج کاؤنسلنگ خلا اور طلاق پر قابو پانے کے لیے کامیاب فارمولہ ہے. اگر اس کو سارے لوگ اس چیز کو اپنا لیتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، طلاق اور خلا تک نوبت نہیں پہنچے گی. تو پھر نکاح سے پہلے یہ طے کیا جائے کہ جب تک کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تب تک نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. تو اس کے لیے کچھ آپ وقف بورڈ سے یا حکومت سے رابطہ کریں گے؟ ہم لوگ اب تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیداری کی مہم چلا رہے ہیں کہ ہر حلقے میں جاتے ہیں، وہاں کے مساجد کے ذمہ داروں کو بات کرتے ہیں، ائمہ کو بات کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ پورے بنگلور میں بلکہ پورے کرناٹک میں ایسی فضا قائم کی جائے کہ وہ جو نکاح کے لیے جو NOC لینے آتے ہیں، اس سے پہلے ان سے یہ جو ہے کاؤنسلنگ سرٹیفکیٹ مانگا جائے. کاؤنسلنگ کی سرٹیفکیٹ اگر دی جائے تو ان کو نکاح کی اجازت دی جائے، اگر نہیں دیتے ہیں تو اس کی نکاح کی اجازت نہ دی جائے. ایسے ہم لوگ جو ہے پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء سے، بڑے اکابرین سے، سیاستدان لوگوں سے، اور جو ہے وقف بورڈ سے، ان سب سے ہم جو ہے جا کر بات کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم کچھ کام کر کے جا کر ان کے سامنے ہم خاکہ طریقہ کار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس پر قابو پایا جا سکے. آج کے پروگرام کا کیا نچوڑ ہے، کیا پیغام ہے عوام کو؟ دیکھیے، کار خیر فاؤنڈیشن کی جانب سے آج کا جو پروگرام وژڈم اسکول میں منعقد ہوا، بڑا لاجواب پروگرام رہا. اس کار خیر فاؤنڈیشن کے صدر حضرت مولانا شفیق احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم اور اس کے فاؤنڈر ممبر حضرت مولانا حسین احمد صاحب رشادی، یہ دونوں علماء اکرام اور ان کے ساتھ ایک بہت موقر طبقہ لگا ہوا ہے. کار خیر فاؤنڈیشن کا جو آج انعقاد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کام کو بہت تیزی سے معاشرے میں پھیلایا جائے، اس لیے کہ روز بروز گھروں کے جھگڑے، فسادات، میاں بیوی کے آپس میں الجھنوں کی وجہ سے معاشرے کا نام بدنام ہوتے جا رہا ہے. اس لیے بہت تیزی سے اس کام کو چند افراد کے بجائے پورے معاشرے کے جو سمجھدار قسم کا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس پر ڈالا جائے، چونکہ یہ بڑا اہم کام ہے. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عبادت ایسے ہیں جس کا کنیکشن دنیا میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے. ایک ایمان والی عبادت اور دوسرا نکاح والی ہے. اگر یہ دونوں بچ کر ہیں تو جنت میں بھی وہ نعمتیں ملے گی. تو ان دونوں عبادتوں کی حفاظت کرنا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. دیکھیے، کہیں بھی خلا طلاق ایک ہو جاتا ہے تو اس سے میاں بیوی کے اس آپس کے جھگڑے کی وجہ سے پورا گھراں متاثر ہو جاتا ہے، پورا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے، خاندان متاثر ہوتا ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں، شوہر بیوی پوری زندگی درم برم ہو جاتی ہے.
اس لیے حدیث پاک میں ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اس لیے اس طلاق اور خلع اور آپس کے الجھنوں کو کم کرنے کے لیے پیس پوائنٹ کار خیر فاؤنڈیشن کے نام سے ماشاءاللہ انہوں نے ایک زبردست کام شروع کیا ہے۔ اس کا بہت اچھا امپیکٹ بھی ہے، بڑے اچھے تاثرات بھی ہیں اور لوگ اس کو بہت جلدی سے قبول کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو اکابر علماء کی سرپرستی حاصل ہے اس ادارے کو، جیسے جمعیت علماء ہے، پھر اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور بھی جو ملی تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیموں کی جو فکریں ہیں ان سب کی سرپرستی اس ادارے کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فاؤنڈیشن جو کار و خیر ہے بہت ہیلپ فل ہے، لیڈیز اور دوسرے جو لڑکیاں ہیں ان سب کو بہت ہیلپ فل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیکن کتنے پروز اینڈ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ویڈنگ کا، اور کیسا رہنا بیفور میرج، پورا پریپیئر ہو کر رہتی کہ فیوچر جا کے کیسا رہنا ایسا بول کے، تو بہت ہیلپ فل ہے۔ جو حضرت کا یہ ہے حسین حضرت کا بہت اچھا پروگرام ہے یہ، اور ماشاءاللہ ان کی کوشش بھی بہت اچھی ہے۔ تو آگے جا کو جتنے بھی طلاق اور جتنے بھی یہ ایسے کیسز رہتے تو اس سے ہمیں منیمائز کر سکتے، اس سے ایک پروگرام کے تھرو یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس جو انڈیویجولی کاؤنسلنگ بھی ہے، گروپ کاؤنسلنگ، سب چیز انہوں کرتے ہیں، تو اس سے بہت سارا جو یوزفل ٹپس بھی ملتی، تو اس سے سب چیز منیمائز کر سکتے ہیں، تو ایک ہیپی میریڈ لائف بول کو ایک کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت اچھا تھا۔